الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام، علاقہ بھر اور خصوصاً گاؤں بھڈانا سے تشریف لانے والے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا اس بستی پر خاص فضل، احسان اور کرم ہے کہ اس بستی میں ہر وقت قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں. اور کسی بستی پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہوتا ہے کہ وہاں اللہ دین کا چشمہ جاری کر دے. لوگ آئیں، قرآن مجید حفظ کریں، ترجمہ تفسیر پڑھیں، عالم بنیں، حافظ بنیں، قاری بنیں، تو کسی بستی کے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. مجھے بھی الحمدللہ اب کس گاؤں میں کافی عرصہ بیت چکا ہے. یہ اس گاؤں کے لوگوں کی خاص ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اس لیے اللہ نے اس بستی کو ہر طرف سے دینی اداروں، مدارس اور مساجد سے گھیر رکھا ہے.
میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر وقت میں ایک بنیادی اور ضروری بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا چچا ہے۔ اور چاچا بھی کون سا؟ جس نے 3 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارے۔ چاچا کون سا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب وفات پا گئیں، جو دادا عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری لی، اتفاق سے کچھ ہی عرصہ گزرا تو دادا بھی چل بسے، تو پیچھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والا چاچا ابو طالب ہے۔ تو چاچا ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ چاچا قریب الوفات ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب چاچے کی زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، اور میرے نبی نے اپنے چاچے کو ایک دعوت دی، چاچے کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا، اور دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا، چاچا یہ مسئلہ مان لے، اجادل لک عند اللہ، چاچا یہ مسئلہ مان لے، جب تک تو یہ مسئلہ مانے گا نہیں، میں محمد تیرا بھتیجا ضرور ہوں لیکن تجھے اللہ سے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ مسئلہ مان لے چاچا، چاچا اگر تو یہ مسئلہ مان لینا، اجادل لک عند اللہ، میں محمد کو تیرے چھڑانے کے لیے اللہ سے زوردار سفارشیں کرنی پڑی تو تب بھی کروں گا، لیکن پھر میں تجھے چھڑا لوں گا۔ لیکن جب تک یہ کلمہ تیری زبان پہ نہیں جاری ہوتا، اس وقت تک چاچا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ، اب وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ دعوت محمدی کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے چاچے سے کہتے کیا ہیں؟ قُل لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، او میرے چچا کہہ دے، کل اعلان کر، یہ مسئلہ مان لے۔ کون سا مسئلہ؟ فرمایا میرا چاچا اعلان کر لے، اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ۔ چاچا تو اللہ کو تو پہلے سے مانتا ہے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانتا ہے، مجھے اللہ کا رسول ماننے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن چاچا جب تک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر نہیں لیتا، میں محمد سے محبت بھی تجھے فائدہ کوئی نہ دے گی۔ چاچا جب تک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر نہیں لیتا، اللہ کو ماننا بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا، اللہ کی صفتوں کو ماننا بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے چاچا اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، چاچا اگر آخرت کے دھکوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، چاچا اگر تو آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اس ایک کلمے کو دل سے مان کر، زبان سے اس کا اقرار کرو۔ میرے چاچا میرے کانوں میں ایک دفعہ تو اقرار کر لے، اجادل لک عند اللہ، میں اللہ کی عدالت میں تیرے لیے جھگڑا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا قُل لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
قل لا الہ الا اللہ۔ او میرے چاچا اعلان کر، یہ لات منات عزا، یہ حبل، یہ بت جتنے بھی ہیں، یہ اپنے زمانے میں شاید نیک لوگ ضرور ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم، حضرت عزیر، یہ سارے اللہ کے پیارے ضرور ہیں، اللہ کے نبی ضرور ہیں، اللہ کے ولی ضرور ہیں، لیکن لا الہ، او میرے چاچا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں، او چاچا دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ میں محمد سارے نبیوں کا سردار ضرور ہوں، تیرا بھتیجا ضرور ہوں، لیکن چاچا جب تک شرک سے توبہ کر نہیں سکتا اس وقت تک میں محمد بھی تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے سوال بڑا عجیب کیا، اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کسے ملے گی قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تیرے علاوہ اور کسی نے نہیں کرنا، کیونکہ جتنی حرص اور لالچ تجھے حدیثیں جاننے کی، اتنی حرص اور لالچ کسی اور میں موجود کوئی نہیں۔ اس لیے ابو ہریرہ سن لے، میں محمد کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہی ہوگا جو اس کلمے کا اقرار کرے گا جس کا اقرار میرے چاچا ابو طالب نے نہیں کیا ہے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او خالصا من نفسہ، جس بندے نے اپنے دل کی زبان سے یہ اعلان کر لیا لا الہ الا اللہ، ایک اعلان اس زبان سے ہے، ایک اعلان اس زبان سے ہے، جب تک دل والی زبان سے تو اقرار نہیں کرتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ حاجت روا کوئی نہیں، سادے الفاظ میں کہوں تو شفاعت اس کی ہوگی جو مشرک نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ شرک والا ہوا، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوح پیغمبر کا بیٹا کنعان کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام کی بیویاں کیوں نہ ہو۔ اور میرے عزیزا تجھے کسی نے غلط پٹی پڑھا لی ہے، میں تو بری امام کا مرید ہوں، میرے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں تو حضرت علی حجویری کا مرید ہوں، میرے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں تو پیر بابا کا مرید ہوں، میں تو عبداللہ شاہ غازی کو ماننے والا ہوں، میں تو پنجتن پاک کو ماننے والا ہوں، میں تو 12 کو ماننے والا ہوں۔ نہ میرے بھائی خیال کر میں تیرے سامنے جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ قرآن کا مسئلہ ہے، دن قیامت کا ہوگا، دربار اور عدالت میرے اللہ کی ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کے دربار میں جا کے کہیں گے ربا تیرا وعدہ تھا تو اپنے نبیوں کو توحیدیوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ربا
اللہ آج ساری دنیا کے لوگ جمع ہیں اور میرے باپ آزر کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں دیکھو ابراہیم کا باپ جہنم جا رہا ہے، دیکھو ابراہیم کا باپ جہنم جا رہا ہے۔ ربا یہ تو میری رسوائی ہوئی نا۔ فرمایا ابراہیم خیال کر، میں اللہ کی غیرت کا فیصلہ یہ ہے، اگر میرا بندہ اتنے گناہ لے کے آئے کہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے پر ہو جائے، اتنے گناہ لے کے آئے کہ وہ دریا کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اتنے گناہ لے کے آئے کہ وہ صحرا کے اندر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، اتنے گناہ لے کے آئے کہ وہ جانوروں حیوانوں کے بدنوں پہ بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، میں اللہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر کے الٹا میں اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لیکن جس کے اعمال نامے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک موجود ہوا اس پہ جنت حرام ہے۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، اشاعت التوحید والے تجھ سے نذرانہ نہیں مانتے، تجھ سے شکرانہ نہیں مانگتے، تجھ سے کوئی مزدوری اجرت حصے داری شراکت نہیں مانگتے۔ اشاعت التوحید کی تیرے سامنے ایک ہی دعائی ہے، ایک ہی منت ہے، اگر تو جنتی بننا چاہتا ہے تو دو بیماریوں سے بچ۔ کتنی بیماریاں؟ پہلی بیماری شرک اور دوسری بیماری بدعت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف اشارہ کروں گا، لا الہ، ایک معنی ذکر کرتا ہوں، لا الہ، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ، بری امام نفع نقصان کا مالک، پیر بابا نفع نقصان کا مالک، حضرت علی حجویری نفع نقصان کا مالک۔ چل بھائی اوپر چل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع نقصان کے مالک، حضرت عزیر علیہ السلام نفع نقصان کے مالک، حضرت بی بی مریم نفع نقصان کی مالک۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ قرآن کی ذرا ضرب دیکھنا، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تجھے کس نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو میرا در چھوڑ کے ان کے در پہ چلا گیا ہے جو تجھے ککھ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے۔ لا ینفعک ولا یضرک۔ ذرا خیال کرنا، کائنات کا سردار ہے محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت کا نام سورت الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ میرا مدنی کریم اعلان کر رہا ہے، کر نہیں رہا، میرا اللہ کروا رہا ہے۔ اعلان کیا ہے؟ فرمایا میرا سچا پیغمبر اعلان کر، قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے میرا سچا پیغمبر اعلان کر، او لوگوں میں محمد نبیوں کا امام ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، لیکن میرا سچا سچا پیغمبر اعلان کر، لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا۔ لوگوں میں محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، میں خود بھی جب پریشان ہو جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں،
تو میں اپنی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتا، میری تکلیفیں بھی دور کرنے والا اکیلا کون ہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قرآن ادھر بھی کہتا ہے لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت۔ اے میرا پیغمبر انہیں نہیں پکارنا، جاگ رہے ہو؟ آخری بات کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہونے کے کتنے دروازے ہیں؟ دیکھ لو کتنے دروازے ہیں؟ 3۔ اسی طرح شرک کا ایک دروازہ ہے۔ شرک کے کتنے دروازے ہیں؟ اس ایک دروازے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بند کرنا ہے۔ وہ دروازہ بند تو شرک بند ہو جائے گا۔ اب شرک کا دروازہ کیا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ شرک کا دروازہ یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ شرک کا دروازہ ہے، یہ شرک کی انٹری ہے۔ قبر والا سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہاں سے میرے بھائی شرک شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن کا فتویٰ کیا ہے؟ جو مارے جائے وہ سنتا، جو مارے جائے وہ سنتا، شہید بھی ہو تو سنتا، ولی بھی ہو تو سنتا، نبی بھی ہو تو سنتا، امام الانبیاء بھی ہو تو سنتا، اس لیے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن نے صاف اس دروازے کو بند کیا۔ اور قرآن نے انداز بڑا عجیب رکھا، وہ آیات کی طرف چلا جاؤں، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ خیال کر، خیال کر، تیری میری نجات دیوبندی ہونے میں ہے، بریلوی ہونے میں ہے، یا قرآن کے ماننے میں؟ اونچا بول، کس کے ماننے میں؟ دیوبندیت کو چھوڑ، بریلویت کو چھوڑ، باقی تقسیمیں ساری پیچھے، نجات کس کتاب پہ؟ اور قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا ہو میرے بھائی؟ میرے جملے کو سن لے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے اور بندہ سمجھے کہ یہ آیت میرے خلاف ہے، یہ آیت میرے کیا ہے؟ گویا کہ یہ بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ قرآن جس کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ قانون سمجھ کے قرآن کی کسی آیت سے تیری میری لڑائی نہ ہو۔ ساری دنیا سے لڑائی کر لیں گے، قرآن سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ خیال کر قرآن سمجھاتا کیسے ہے۔ 7 ولی ہیں، کتنے ولی ہیں؟ وہ بول تو صحیح، کتنے ولی ہیں؟ اور ولی بھی عام نہیں، جن کی ولایت پہ مور کس کتاب نے لگائی ہے؟ 7 ولی ہیں، سوئے رہے غار میں کتنے سال؟ 300 تے 9 سال۔ اچھا کو 300 تے ہیں بھی ولی، غار میں ہیں، قبر میں بھی نہیں ہیں، بھی سوئے ہوئے، موت بھی نہیں آئی، سوئے رہے کتنے سال؟ 300۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ 309 سال کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں جگایا، وہ جاگ کے بیٹھ گئے۔ ایک ولی باقی ولیوں سے کہتا ہے یارو کم لبستم، اس غار میں ہمیں کتنا عرصہ، کتنا زمانہ گزرا ہوگا؟ سوال کرنے والے بھی ولی، جواب دینے والے بھی ولی، اور تجھے مجھے سنانے والا قرآن۔ او یارو کتنا عرصہ غار میں گزرا ہوگا؟ کالو لبسنا یومن او بعض یوم۔ وہ ولی کہنے لگے یار ایک دھیاڑ گزری ہونی ہے، ایک دن گزرا ہوگا،
یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا. حالانکہ بات ایک دن کی نہیں، ایک عشرے کی نہیں، ایک صدی کی نہیں، 2 صدیوں کی نہیں، 3 صدیوں کی نہیں. وہ ولی سوئے رہے 309 سال اور کہہ رہے ہیں ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا. قرآن تجھے مجھے مسئلہ سمجھا رہا ہے. جو سو جائے، جاگ رہے ہو، جو سو جائے اگرچہ ولی کیوں نہ ہو، سو جائے وہ بھی سنتا، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں. تجھے کس نے پٹی پڑھا دی ہے کہ مردہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. پھر اللہ نے تذکرہ کیا اپنے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام گزر ہو رہا تھا ایک بستی پر. دیکھا بستی ویران پڑی ہے، تباہ حال برباد پڑی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام یہ سوال کر بیٹھے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ اس ویران تباہ حال بستی کو تو کیسے آباد کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو ادھر ہی 100 سال کے لیے موت دے دی. اس لیے اس بات کا جواب دے کے آگے چل. موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال کا عرصہ گزر گیا. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. عزیر علیہ السلام اٹھ بیٹھے. عزیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، میرے نبی پیارے کم لبستا، کتنا عرصہ موت کی وادیوں میں گزار کے آ رہا ہے؟ اللہ کا نبی جواب دیتا ہے لبستو یومن او بعض یوم. اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا، حالانکہ گزر گئے تھے پورے 100 سال. اس لیے خیال کر، شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا اور عمل میں بدعت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شرک و بدعات سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.